ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی مشہور کتاب المنظم فی تواریخ الامم میں تحریر فرماتے ہیں۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور اکابر علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو علماء کرام گزرے ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی کتاب المنظم فی تواریخ الامم میں تحریر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے میرا رفیق جنت دنیا ہی میں دکھا دے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے میرے مالک، میرے مولا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرے پاس میں کون ہوگا، اس آدمی کو میں دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میں اسے دنیا ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، اے موسیٰ فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب سے ملاقات کرے، وہی تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ قصاب یعنی سمجھتے ہیں نا آپ، قصائی جس کو کہتے ہیں، اس سے جا کے ملو اس شہر میں، اس کی یہ پہچان ہے، یہ نام ہے، اور وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ اب دیکھیے آگے نظام دیکھیے آپ، اللہ کا نظام۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ غور و فکر کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اور ادھر اللہ نے فرمایا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ اب وہ قصائی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، ایسا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا اب ظاہر بات ہے جب نبی ہے تو نبی تو خوبصورت ہوتے ہی ہے۔ جب ہمارے اہل سنت والجماعت کے عالم کیسے ہوتے آپ نے دیکھے نا، ہمارے پیر کیسے ہوتے، اب یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائے کہ نارمل جو ابھی ہمارے جو پیران اعظام ہے وہ کتنے حسین و جمیل ہوتے، تو اب آپ جب پیر کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کیسے ہوں گے، حضرت صابر پاک کلیری کیسے ہوں گے، حضرت نظام الدین اولیاء کیسے ہوں گے، حضرت بابا فرید گنج شکر کیسے ہوں گے، غریب نواز کیسے ہوں گے؟ اب جب غریب نواز ایسے ہوں گے تو غوث پاک کیسے ہوں گے، صحابہ کیسے ہوں گے؟ اب یہ تو نبی کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو بے شک بہت حسین و جمیل ہوں گے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی تو خوبصورت ہوتے ہی، کیونکہ جن پر اللہ کا نور برستا ہو، ہر نبی پر اللہ کا نور برستا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بڑے حسین و جمیل ہی ہوں گے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اب حکم ہوا کہ فلاں شہر آپ جائیے، وہاں ایک قصاب سے ملاقات کرے، وہی تمہارے جنت کا ساتھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، کچھ پوچھا نہیں، اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس نے آپ کو دیکھتے ہی عرض کیا، کچھ پوچھا نہیں، خالی چہرہ دیکھا کہ بھئی بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، بہت نورانی چہرہ ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مسجد میں جب کوئی پیر صاحب آتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، بھلے ہم پہچانے کہ نہیں پہچانے، لیکن ہوتا ہے کہ میں دعا کروائے، یا تو ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی لے جائیں گے ہم دعا کروانے۔
تو بس ایسے اس نے دیکھا تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، اس نے آپ کو دیکھتے ہی عرض کیا اے نوجوان. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہے، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ اے نوجوان. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی اے موسیٰ علیہ، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ جنت میں ان کا ساتھی ہوں. ایسی کچھ بات پتہ ہی نہیں تھی اس کو. پھر آگے کیا ہوا دیکھیں، اس آدمی نے عرض کیا اے نوجوان کیا تم میری دعوت قبول کرو گے؟ اس قصائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دعوت قبول ہے. حضرت موسیٰ کو کیا تو تھوڑی تھوڑی بنک تھی، کیونکہ آپ تو نبی تھے، اس کو پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی بھنک تھی. تو آپ نے کہا کہ ہاں. وہ اپنے گھر لے گیا، اس نے آپ کے سامنے کھانا چنا، یعنی کھانا رکھا. اس آدمی نے کھانا سجایا. جب کھانے لگے تو وہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے وہ کہ جب ہم کھانے لگے تو وہ ایک لقمہ خود اٹھاتا اور 2 لقمے قریب میں پڑی ہوئی زنبیل میں ڈال دیتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس کے دسترخوان پہ بیٹھا، لیکن کھانے کا ایک عجیب انداز دیکھا. وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور 2 لقمے پاس میں کمبل جیسا کچھ تھا. کمبل، بڑا کمبل ہوتا ہے، پہلے کے زمانے میں اس کو زنبیل بولتے تھے، اس لیے کہ وہ ہاتھوں سے بنی جاتی تھی. ابھی جیسے مشین وغیرہ سے بنی جاتی ہے تو اس کی صفائی اور اس کی کلیئرٹی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس زمانوں میں ہاتھوں سے بنتے تھے تو اس کو زنبیل بولا جاتا تھا. اور زنبیل یہ عربی لفظ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے اور 2 لقمے پاس میں کمبل پڑی ہوئی تھی اس میں ایسے ہی دیتا تھا. اب میں نے سوچا کہ بات کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خود ایک لقمہ کھا رہا ہے، 2 لقمے پاس میں کمبل ہے، اس کو اٹھا کے کچھ ان کے منہ میں رکھ رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب کھانے لگے تو وہ ایک لقمہ خود اٹھاتا اور 2 لقمے قریب میں پڑی ہوئی زنبیل میں ڈال دیتا. اسی دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ہم جب کھانا کھا رہے تھے اور بڑا حیرت والا منظر میں نے دیکھا کہ وہ ایک لقمہ کھا رہا ہے، 2 لقمے کمبل میں رکھ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے سوچا بات کیا ہے. اس دوران ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آدمی دروازے پہ گیا. وہ آدمی گھر کا مکان مالک تھا وہ، تو وہ دروازے پر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اٹھا اور جیسے ہی وہ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ زنبیل میں دیکھا کہ اس کے ماں باپ جو بہت بوڑھے اور بہت نحیف ترین حالت میں ہے. اس کمبل میں نے دیکھا تو اس کے ماں باپ ہے اور اس کے ماں باپ کو لقمہ کھلا رہا ہے. ایک لقمہ خود کھاتا، 2 لقمے اندر دیتا، ایک باپ کو کھلاتا ایک ماں کو کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا ساتھی بننے کی وجہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خدمتگار ہے. کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کا. یعنی ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ماں باپ کی سیوا کرنے سے جنت تو ملے گی، لیکن جنت میں بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنت تو ملے گی لیکن جنت میں بھی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا رہنے کا موقع ملے گا. جیسے ہوتا ہے نا، ہم کسی جگہ جاتے ہوئے بڑے بنگلے میں، بنگلہ تو سب جا رہے ہیں، اندر بیٹھ بھی سب رہے، لیکن آپ کو یوں کہہ دے آپ کے پیر و مرشد یا کوئی بڑا عالم یا کوئی امام کہ بھئی حاجی صاحب آپ میرے پاس بیٹھو، تو ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے. میں تو فلاں صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، فلاں عالم صاحب، فلاں امام صاحب، میرے پیر صاحب یا میرے فلاں عزیز دوست یا فلاں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. اب یہ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. تو ایسے جنت تو آپ کو ماں باپ کی خدمت جنت میں تو پہنچا دے گی، لیکن صرف جنت نہیں، اگر اللہ نے کرم کر دیا تو کسی عظیم شخصیت کے ساتھ میں اللہ موقع عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمبل میں دیکھا اس کے ماں باپ ہے اور نحیف ترین حالت میں، یعنی ایک دم بڑھاپا، شریر کی ہڈیاں بالکل پگھل چکی ہے، اس کو بولتے ہیں نحیف ترین حالت اردو کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے بات، اصل بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں نے جب دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بوڑھے تھے بالکل ضعیف،
یعنی نحیف ترین جو حالت ہے میں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں تو ایسا لکھا نہیں کہ وہ ایسے تھے، لیکن یہ جو ایک ورڈ صاحب کتاب نے استعمال کیا عربی میں، نحیف ترین حالت بولتے ہیں ان کو کہ جن کو اگر دیکھنا ہو تو اپنی آنکھوں کی پلکوں کو بھی یوں ہٹا کے دیکھنا پڑے، اتنی بڑے بال ہو گئے ہوئے، یہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو جائے کہ اس کو یوں بال ہٹا کے دیکھنا پڑے، اس کو بولتے ہیں نحیف ترین حالت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان دونوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کر دونوں مسکرانے لگے، وہ دونوں جو بوڑھے تھے وہ دونوں حضرت موسیٰ کو دیکھ کر، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ؟ آ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دونوں مسکرائے، پھر آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کی۔ ایمان والے نہیں تھے، اب ایمان لا رہے، ایمان والے بھی نہیں تھے۔ دیکھو ماں باپ کی خدمت ایمان بھی عطا کر رہی ہے، جنت بھی عطا کر رہی ہے، اور نبی کا ساتھ بھی عطا کر رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دونوں مسکرائے، پھر ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ وہ دونوں نے کلمہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اتنا نہیں، جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ کتنی پیاری موت کہ نبی پر ایمان لائے اور فوراً موت، یہ بہت بڑی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی وہ دونوں فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ وہ نوجوان واپس پلٹا، دروازے پہ سے واپس آیا، گیا تھا نا کسی کو ملنے، واپس آیا، زنبیل میں دیکھا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھا یار ماں باپ ابھی تو جاگ رہے تھے، ابھی تو بیدار تھے، ابھی تو میں نے کھانا کھلایا تھا، ابھی دروازے پر گیا، واپس آیا، انتقال ہو گیا، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مسکرایا، وہ نوجوان بھی ہنسنے لگا۔ کیوں ہنسنے لگا؟ ماں باپ کے مرنے پہ نہیں، بات سنیے آپ، وہ نوجوان بھی وہ آدمی بھی مسکرایا، کسائی، پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پوچھا نہیں، ڈائریکٹ ہاتھ پکڑا اور ہاتھ چومنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پوچھا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ کو چومنے لگا۔ بہت سارے لوگ ہاتھ چومنے میں بولتے ہیں بھائی یہ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کتنے سال ہو گئے حضرت موسیٰ کو گزرے ہوئے؟ کتنے سال آپ حساب کرو، خالی ہمارے نبی کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 نہیں، 1400 سال تو 18 سال پہلے تھے جب میں پڑھتا تھا، جب 1400 سال میں بولتا تھا میرے استاد بولتے تھے، ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا۔ یعنی اس سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ان کے ماننے والے نے ہاتھ چومے تھے۔ اگر ناجائز ہوتا ہاتھ چومنا تو حضرت موسیٰ کیا کہتے بھائی شرک ہے، بدعت ہے، مت چومو، کہہ دیتے نا، لیکن حضرت موسیٰ نے روکا، اس کو نہیں روکا، مطلب کیا؟ چومنا صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی پوچھتے، میرے کو بھی ایک دن کسی نے پوچھا تھا یہ جو ہاتھ چومتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں لکھا ہے، تو میں نے ان کو سمجھا یہ دو ہاتھ، میں نے ان کو ایسے سمجھایا کہ یہ دو ہاتھ جب ملتے ہیں تو اس میں جو محبت چھپی ہے نا، اس کا ثبوت بھی یہ کتابوں میں اتنا چھپا ہوا ہے، خالی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ عشق چاہیے، وہ محبت چاہیے، اور سب سے بڑی بات اتنا نالج بھی چاہیے، بغیر نالج کے کچھ ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس نے کچھ پوچھا نہیں، دیکھا ماں باپ کا انتقال ہو گیا، فوراً اس نے ہنسنے لگا اور حضرت موسیٰ کا یوں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چومنے لگا، پھر مسکرایا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور ڈائریکٹ آپ پر ایمان لایا، ڈائریکٹ آپ پر ایمان۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہ آپ نبی ہو، یہ ہو، آپ پکے فائنلی نبی ہو، ایسا کچھ پوچھا نہیں، اس نے ڈائریکٹ ایمان لے آیا۔ کیسے ایمان لایا وہ آپ دیکھیے۔ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اب بات آ رہی ہے، باقی اس کو تو پوچھا نہیں، اس نے کچھ سوال نہیں کیا، وہ ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے لوگ، بھائی کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، ایسا کہاں ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے، کسی نے کیا ہے، کوئی بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ نے میلاد منایا ہے، جلوس نکالا ہے، تم ثبوت لاؤ، ایسا نہیں۔ جب آپ کا دل روشن ہوتا ہے نا تو ہر جواب اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، سمجھ گئے؟ سوال نہیں آتے، زیادہ سوال میں آدمی الجھ جاتا ہے، اس کے لیے سوال بھی زیادہ کرنے نہیں چاہیے، کبھی کبھی الجھ جاتا ہے آدمی۔
تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو نے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے, کوئی سوال بھی نہیں کیا, اور نہیں میں نے تجھے کوئی ایسی بات بتائی ہے, کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا, لیکن تو ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے کہ آپ نبی یا رسول ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا, اب دیکھیں کیسے کہا, اس نے کہا کہ ان دونوں نے بتایا. کون دونوں؟ یہ جو کمبل میں ہے نا میرے ماں باپ, انہوں نے مجھے بتایا ہے. یہ میرے ماں باپ ہے, یہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا کبھی. ماں باپ کی سیوا تو دیکھو آپ, کہ میں ان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا. یہ ضعیف تھے, بوڑھے تھے, جہاں جاتا تھا ساتھ میں لے جاتا تھا. اور ہم اور آپ تو تمہاری وجہ سے میری انٹری لوز پڑ جائے گی, بولتے ہیں نا ماں باپ کو ہم اور آپ. اچھا نہیں بولتے تو ہم سمجھتے تو ہے جیسا یہ بوڑھے لوگ آئیں گے کہاں ہماری انٹری لوز پڑ جائے گی, یہ ہو جائے. دیکھو انٹری اگر لوز کرنے جاؤ گے نا تو دنیا میں لوزر ہو جاؤ گے. یہ دیکھو یہ آدمی نے انٹری کا پرواہ نہیں کی, اللہ نے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ جنت میں. اور کیسی جگہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. خدمت, ماں باپ کی خدمت کہاں تک لے جائے. اور میں تو یہ بوڑھے میاں ہے, بوڑھی اماں, ان کو کہاں ساتھ میں لے جاؤں گا؟ وہاں پارٹی میں سب میرے دوست ہوں گے. بھائی ماں باپ سے بڑھ کے تیرے دوست ہو گئے, ماں باپ سے بڑھ کے آپ کے دوست ہو گئے. بھلے آپ پر جان نچھاور کرتے ہو لیکن ماں باپ سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. بھلے وہ آپ پر کتنا بھی کچھ بھی کر, دوستی اچھی چیز ہے, رکھو, کوئی نقصان نہیں. شریعت نے منع نہیں کیا. اگر اچھے دوست ہیں, نیک دوست ہیں, کرنے چاہیے, ہونے چاہیے, لیکن آپ کے ماں باپ سے بڑھ کے تو کبھی نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں, کتنے بھی اچھے ہو. اب کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں نبی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو کہا کہ ان دونوں نے جو اس زنبیل میں, یہ میرے ماں باپ ہے, یہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا, جہاں جاتا تھا وہاں ساتھ میں لے جا. آگے روایت بہت لمبی ہے, کل بیان کروں گا انشاءاللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ